اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک، یہ بات صحیح ہے، لیکن پیمانہ یہ ہے محبت کا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، آپ کہہ دیجئے، اعلان فرما دیجئے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میری اتباع کرو۔ پیمانہ محبت یہ ہے، پیمانہ محبت اظہار صرف نہیں ہے، پیمانہ محبت پوسٹر بازی نہیں ہے، پیمانہ محبت جو ہے ایسی مجلسوں کا قائم کرنا نہیں ہے جس سے اس کا اظہار صرف ہو جائے، اتباع رسول ہو جائے، زندگی با اصول ہو جائے، اتباع رسول ہو جائے، زندگی با اصول ہو جائے۔ لہذا ہماری زندگی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے مطابق ہو جائے۔ غزوہ خندق کا موقع ہے لوگوں، غزوہ خندق کے موقع پر اللہ کے رسول ایک چیک پوائنٹ پہ اپنے آپ کو اور اپنے اصحاب کے ساتھ خیمہ زن ہے۔ رات ہو گئی، سخت سردی کی رات تھی، جس میں لوگوں کے دانت بج رہے تھے اور ہاتھ ہل رہے تھے۔ ایسے میں اللہ کے رسول نے ایک بات کہی، کون ہے جو ابو سفیان کی صورتحال آ کر کے بیان کرے کہ وہ اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ ابو سفیان قائدانہ طور پر وہ اس کے سربراہ تھے غزوہ خندق کے، بلکہ غزوہ بدر بھی کی تحریک ان کی وجہ سے ہوئی۔ غزوہ احد میں خود وہ سربراہ بن کر کے آئے تھے، قائد بن کر کے آئے تھے، اور غزوہ خندق میں بھی قیادت پورے تمام احزاب کی، گویا اس دور کا جنگ عظیم جس کی قیادت ابو سفیان کے پاس ہے۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں ذرا جا کر کے معلوم کرو اس وقت وہ کیا کر رہے ہیں۔ ایک دفعہ آواز دی، حضور نے، کسی کی آواز نہیں آئی۔ دوبارہ اللہ کے رسول نے کہا، کوئی تیار نہیں۔ سے بارہ اللہ کے رسول احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر کے کہا، قم یا حذیفہ، قم یا حذیفہ، حذیفہ کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت حذیفہ بن الیمان کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول نے میرا نام لے لیا تو اب تو مجھے کھڑا ہونا ہی تھا، لہذا میں کھڑا ہوا اور جو ہی نکلنا چاہا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، حذیفہ رکو، جا رہے ہو، وَلَا تَدْعُرْهُمْ عَلَيَّ، میرے خلاف ان کو مشتعل نہ کرنا، انہیں چھیڑنا نہیں، ایسا عمل نہ ہو جس سے وہ اس کو چھیڑ پر محمول کریں، ان کے اندر زندگی آ جائے۔ جب کسی کو آپ چھیڑیں گے تو اس کے اندر تحریک پیدا ہو جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا، لا تدعوهم علی۔ حضرت حذیفہ بن الیمان نکلے، باہر نکلے تو سردی بہت اندر محسوس ہو رہی تھی۔ باہر نکلے تو کہتے ہیں کہ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کہ ہم حمام میں چل رہے ہیں، جہاں پانی گرم کیا جاتا ہے وہاں کی فضا معتدل ہو جاتی ہے، تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ہم حمام میں چل رہے ہیں، سردی کا ذرا بھی احساس نہیں۔ ہم بڑھتے 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 سفیان کے پاس ابو سفیان کے پاس پہنچ گئے۔ ابو سفیان اس وقت لکڑی جلا کر کے اپنی پشت کو سینک رہے تھے، تکلیف تھی۔ میں قریب پہنچا تو خیال ہوا کہ یہی وہ شخص ہے جس کی وجہ سے غزوہ بدر ہوا، غزوہ خندق اور غزوہ احد سب اسی کی وجہ سے آج تنہا ہے اور ایک بار میں یہ ختم ہو جائے گا۔ لہذا میں نے اپنے کمان میں تیر کو رکھا اور نشانہ لینے ہی والا تھا کہ خیال آیا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ لا تدعوهم علی، میرے خلاف مشتعل نہ کرنا۔ لہذا میں نے اپنے تیر کو لے نکالا اور کمان کو اپنے کندھے سے لگا لیا، ٹانگ لیا، اور میں سیدھے واپس آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہنچا، خیمے میں داخل ہوا تو مجھے سخت سردی کا احساس ہوا، تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اپنی کملی میں لٹا لیا، آدھی کملی خود اوڑھ کر کے آدھی کملی ہمارے اوپر ڈال دیا، اور مجھے نیند آ گئی اور ایسا سویا کہ صبح ہو گئی، اور حضور نے کہا، قم یا نعمان، قم یا نعمان، اے سلنڈرے اٹھو، صبح ہو گئی، صبح۔ یہ حدیث آج کل کے ماحول میں کیا ہماری رہنمائی نہیں کر رہی ہے؟ آج بہت سے کام ہمارے نوجوان وہ کر لے رہے ہیں
جس کا نقصان پوری امت کو ہو رہا ہے. اشتعال کی بات آ جا رہی ہے. لہذا اگر خیر کا بھی پہلو ہے، اگر اشتعال اس سے پیدا ہو تو ہمیں اس سے گریز کرنا چاہیے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے موقع پہ، ارے بھائی باتیں نہ کرو، یہ بچے باتیں کریں تو ان کو نیچے بھیج دو، باتیں نہ کرو، خاموش رہو، مجھے کو بات کرنے دو اور ذرا غور سے سنو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر حضرت عائشہ سے ایک بات کہتے ہیں، رازدارانہ بات کہتے ہیں، وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا، عائشہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ خانہ کعبہ کو بنائے ابراہیم پر میں تعمیر کروں، لیکن ابھی لوگ اسلام میں داخل ہوئے ہیں، انہیں اس سے غلط فہمی پیدا ہوگی، لہذا میں ایسا نہیں کرتا. بنائے ابراہیم کا مقصد یہ تھا کہ قریش نے 2 دروازے خانہ کعبہ کے تھے، ایک مشرق میں ایک مغرب میں، تو مغرب کا دروازہ بند کر دیا، مشرق کے دروازے کو 6 فٹ اونچا کر دیا تاکہ وہ جس کو چاہے وہ خانہ کعبہ میں داخل ہو، ہر کس و ناکس داخل نہ ہو سکے. اللہ کے رسول نے کہا دل یہ چاہتا ہے کہ خانہ کعبہ کے دروازے کو زمین کے برابر لگائیں تاکہ ہر کس و ناکس اندر جائے. اور دوسری بات یہ کہ حتیم کا جو حصہ ہے جس کو قریش نے چھوڑ دیا تھا، حضرت ابراہیم نے وہاں تک خانہ کعبہ کو بنایا تھا اور قریش نے چھوڑ دیا تھا، ان کے پاس مٹیریل نہیں تھا اس لیے چھوڑا تھا. لہذا حضور نے کہا کہ دل چاہتا ہے کہ حتیم کے حصے کو خانہ کعبہ میں داخل فرما دیں. لیکن لوگوں کو بدگمانی ہوگی. کون کہہ رہا ہے؟ نبی کہہ رہا ہے، اللہ کا رسول کہہ رہا ہے، جس کے لیے اللہ نے ساری کائنات کو بنائی، ساری چیزوں کو ان کے تابع کر دیا ہے. وہ کہہ رہا ہے. اس میں ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم ہر حال میں ماحول کی بھی رعایت کریں، حالات کا بھی جائزہ لیں اور اس کے بعد حکیمانہ انداز میں کوئی فیصلہ کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ کے رسول کی یہ چاہت تھی اور اللہ کے رسول نے جو چاہت کی اللہ نے اس کو پورا کیا ہے. لہذا حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنائے گئے تو سب سے پہلا کام انہوں نے کیا کیا؟ حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس آئے جو ان کی خالہ ہوتی ہیں حضرت عبداللہ ابن زبیر کی. ان سے کہا اللہ کے رسول نے آپ سے کیا فرمایا تھا؟ انہوں نے کہا کہ یہ کہا تھا، کہا میں ایسا کروں گا. لہذا خانہ کعبہ کو نئے سرے سے تعمیر کیا اور اس میں 2 دروازے رکھے، حتیم کا حصہ اس میں داخل کر دیا. بعد کے ادوار میں حجاج بن یوسف ثقفی کے ذریعے عبد الملک نے اس کو ویسی بنوا دیا اور پھر اب بنو عباس میں عباسی حکومت قائم ہوئی تو ہارون رشید نے چاہا کہ اس کو ویسی بنوا دے جس طرح عبداللہ ابن زبیر نے بنایا تھا. حضرت امام مالک اس وقت موجود تھے. حضرت امام مالک سے مشورہ کیا، اپنے بڑوں سے رجوع کرنا چاہیے، چاہے اپنی نظر میں چاہے جتنی چیز اچھی ہو لیکن بڑے اور عالم ان سے رجوع کرنا چاہیے، تب جا کر کے اس کے اندر برکت ہوتی ہے، خیر کا پہلو نکلتا ہے، ورنہ شر تو دبے پاؤں ہمارے وجود کے اندر داخل ہو جاتا ہے. لہذا حضرت ہارون رشید نے حضرت امام مالک سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا امیر المومنین آپ کا جذبہ قابل قدر، اللہ کے گھر کو بنانا تعمیر کرنا بہت اچھی بات، اس سے بڑھ کر کے کیا بات ہو سکتی ہے. جس طرح حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنائے گئے تو انہوں نے پہلا مدعا جو اٹھایا وہ مدعا کیا تھا؟ وہ مدعا یہ تھا کہ مسجد نبوی کی تعمیر نئے سرے سے ہوگی. سارے صحابہ کرام کہنے لگے حضور کے ہاتھ لگے ہیں، حضور نے اپنے ہاتھ سے دیواریں اٹھائی ہیں، حضور نے اس کے شہتیر کو رکھوانے میں مدد کی ہے، ہم اس کو کیسے گرا دیں؟ حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تمہارے گھر پختہ ہو گئے، اللہ کا گھر کچا رہے گا؟ اللہ کا گھر نہیں کچا رہے گا. اب ساری دنیا کے لوگ اسلام کی طرف آ رہے ہیں، یورپ تک اسلام پہنچنے والا پہنچ گیا اور وہاں کے لوگ آ رہے ہیں، وہ مہذب متمدن اپنے دور کے تھے. لہذا وہ جب آئیں گے اور ہمارے نبی کا
بنائی ہوئی مسجد جب دیکھیں گے وہ کچی ہے تو انہیں احساس ہوگا، لہذا انہوں نے طے کیا کہ ہم بنائیں گے۔ حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنانے کا فیصلہ کیا اور کہا کہ ایک پیسہ کسی سے نہیں لیں گے، ہم خود خرچ کریں گے، ہم خود خرچ کریں گے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ انہوں نے آرڈر دیا اور اٹلی سے پتھر منگائے اور برما سے ساگوان کی لکڑیاں منگائیں اور ساگوان کی لکڑیوں کے پلر لگائے اور اس کو مذہب کیا، سونے کا پانی اس پہ چڑھایا اور مسجد نبوی کو ایسا بنایا کہ جیسا محسوس ہو گیا کہ دلہن سجی ہوئی ہو، اس طرح سے بنایا۔ یہ کیوں؟ تاکہ دوسری قوم اس کی بنیاد پر اگر مسجد یا معبد جس کا اگر وہ شاندار نہیں ہے تو اس سے سمجھا جاتا ہے یہ قوم تو فقیر ہے، یہ قوم غریب ہے، یہ قوم ناسمجھ ہے۔ لہذا اس فکرے کو لے کر کے جناب امیر المومنین عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ خلیفہ خلفاء بھی میں سے بھی ہیں اور مبشر بالجنہ بھی ہیں، اس کے باوجود اتنا ان کے پاس مال ہے تو مال کا کمانا اس سے اسلام نے روکا نہیں، اس سے روکا نہیں ہے، بلکہ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ طلب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، حلال کمائی کو اختیار کرنا یہ فرائض کی ادائیگی کے بعد سب سے بڑا فرض ہے۔ جس چیز سے روکتا ہے وہ صرف یہ ہے کہ حب الدنیا راس کل خطیہ، دنیا کی محبت میں ایسا مگن ہو جائے کہ ہر چیز بھول جائے، نماز بھول جائے، روزہ بھول جائے، زکوٰۃ بھول جائے، حج بھول جائے، انفاق فی سبیل اللہ بھول جائے، فراموش کر دے، تو یہ دنیا ہے۔ دنیا اس کے دل میں آ جائے، دل میں نہ آئے، اس کے وجود سے اس کی رعنائی و زیبائی و جمال آفرینی سامنے آتی رہے، اس سے اسلام نے نہیں روکا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا غوث رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہت بڑے تاجر بھی تھے، ان کی تجارت کا حال یہ تھا کہ امپورٹ ایکسپورٹ کیا کرتے تھے، اور اتنے بڑے اللہ والے بزرگ بھی تھے، اور آج ان کی محبت میں نہ جانے کتنی دیگیں چڑھتی ہیں اور اترتی ہیں۔ ان کا حال یہ تھا کہ ایک دفعہ مراقبے میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کا ایک خادم آیا اور کچھ کان میں کہا۔ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کیا جواب دیتے ہیں؟ الحمدللہ۔ کچھ دیر کے بعد دوسرا آیا یا وہی آیا، اور اس نے آ کر کے اس نے بھی کچھ کان میں کہا، پھر آپ نے کہا الحمدللہ۔ جب وہ چلا گیا تو کسی قریبی خادم نے کہا حضور پہلے نے کیا کہا تھا کہ آپ نے الحمدللہ کہا، اور دوسرے نے کیا کہا کہ آپ نے الحمدللہ کہا؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو میرا سامان فلاں جگہ بھیجا گیا تھا دریائی راستے سے، اس کے بارے میں پہلا جو آیا تھا اس نے کہا کہ حضور آپ کا جہاز ڈوب گیا، یہ خبر آئی ہے۔ میں دل کی طرف متوجہ ہوا، دیکھا کہ دل پہ الحمدللہ کوئی اثر نہیں ہے، تو میں نے کہا الحمدللہ، الحمدللہ، دل پر کوئی اثر نہیں، اس لیے کہ دل یہ اللہ رب العزت کا مظہر بن جاتا ہے، تجلی بارگاہ کی روشنی کو کیچ کرنے والا دل ہے۔ اگر یہ دل بن جائے تو دلدل ہو جائے، اور دل بگڑ جائے تو دلدل میں دھسا دینے والا بن جاتا ہے۔ لہذا انہوں نے کہا الحمدللہ، میں نے دیکھا کہ دل پہ کوئی اثر نہیں ہے، میں نے قبول اس پر الحمدللہ کہا۔ دوسرا آیا، وہ کہہ رہا ہے کہ حضور جو خبر آئی تھی وہ غلط ہے، بلکہ دوسرا جہاز ڈوبا ہے، آپ کا جہاز صحیح سالم ہے۔ اس پر میں نے پھر دل کی طرف متوجہ ہوا، خوشی میں بھی دل بگڑتا ہے، دل بھی اچکتا ہے، رقصاں ہوتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ دل میرا سیف ہے، محفوظ ہے، تو میں نے کہا الحمدللہ۔ یہ ہے مومنانہ شان، ان چیزوں سے متاثر نہیں ہوتا ہے، حالات جیسے بھی ہوں، ماحول جتنا بھی برہم ہو جائے، لیکن سب اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور آج نہیں، اس کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے بھی اللہ رب العزت نے سب لکھ دیا ہے، سب لکھ دیا ہے کہ یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، لہذا وہ تو ہو رہا ہے۔ لہذا ہم
اس کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ رہے ہیں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. لہذا اگر ہم ادھر ادھر دیکھیں گے تو ایسی صورت میں ہمارے لیے بہت ہی حالات نازک بنتے چلے جائیں گے اور فساد انگیزیوں کی بنیاد پر ہم مایوسی کا شکار ہو جائیں گے. اور جو مایوس ہوتا ہے وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے, ٹینشن سے ڈپریشن میں پہنچ جاتا ہے, اور ڈپریشن مالی خولیا کا ایک مریض بن جاتا ہے. وہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا ہے اور کوئی امید افزا عمل کرنے سے قاصر رہتا ہے. تو حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فیصلہ کیا, مسجد کی تعمیر ہوئی. اس سے یہ معلوم ہوا کہ کمائیے, خوب کمائیے, لیکن حلال کمائیے, حرام کو ہاتھ نہ لگائیے. اللہ رب العزت نے حرام سے ہم کو کیوں روکا؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے. حرام سے اس لیے روکا ہے کہ حرام ہمارے سینس کو بگاڑنے کے لیے کافی ہے, اور سینس ہی بگڑ جائے, شعور ہی اگر ختم ہو جائے تو بتائیے انسان چوپایا ہو جائے کہ نہیں ہو جائے گا. لہذا شراب حرام اس لیے کہ شراب پینے والے کا سینس اس سے دور ہٹ جاتا ہے. شعور جو پاکیزہ اللہ نے جس شعور سے اس نے شیر کو نہیں نوازا, ہاتھی کو نہیں دیا, باغ کو نہیں دیا, تیندوے کو نہیں دیا, بیل کو نہیں دیا, بھینس کو نہیں دیا, اس سینس سے اللہ نے ہم سب کو نوازا ہے. اگر ہم شراب پیتے ہیں, اگر ہم سودی کاروبار کرتے ہیں تو دوسروں کا خون چوس رہے ہیں, سینس ہمارا بگڑ گیا ہے. ہم رشوت لیتے ہیں, ہمارا سینس ختم ہو گیا ہے. لہذا اللہ رب العزت نے وہ پاکیزہ شعور, وہ پاکیزہ سینس, وہ پاکیزہ احساس جو ہمیں عطا کیا ہے, اس لیے اللہ نے ہمیں حرام چیزوں سے بچنے کی اور فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. اے ایمان والو, کھاؤ پاکیزہ روزی جو ہم نے دی ہے اور اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ تم سے غلاظتیں کھلاتا تو کیا کر سکتے تھے, ایسا بنا دیتا تو کیا. آج غلاظت کھانے والی چیزیں ہیں کہ نہیں اللہ کی مخلوق, تو وہ بھی ہیں, غلاظت ہی کی طرف ہو جاتی ہیں. ایک مکھی ہے جو ہمارے جسم کے اندر اگر پیپ نکلے تو اسی پر آ کر کے بیٹھتی ہے, اور ایک مچھر ہے کہ وہ اس پر نہیں بیٹھے گا, آپ کا تازہ خون کہاں سے آسانی سے وہ پالے گا, وہاں بیٹھتا ہے. یہ مزاج بنا دیا اللہ نے اس کا. اگر اللہ تبارک و تعالی ہمارا بھی مزاج اس طرح بنا دیتے ہیں, لیکن نہیں, اس نے اختیار دیا, تم چوائس کرو, انتخاب کرو, پاکیزہ چیز لو اور اللہ کا شکر ادا کرو, اس قدردانی کرو اس کی, اس کو ضائع مت کرو. تو حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ بشر مبشرہ میں سے اتنا کہ غزوہ تبوک کے موقع پر 100 اونٹ لدے ہوئے اللہ کے راستے میں انہوں نے دے دیا. تو اتنی بڑی تجارت ان کی تھی. حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کی وفات کا وقت قریب ہوا, ایک وصیت کی ہے. وصیت زبیر کے نام سے مشہور ہے, بخاری شریف کے اندر وہ وصیت موجود ہے. وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مبشر بالجنہ ان کو قرار دیا ہے. جب ان کا انتقال قریب ہوا تو اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن زبیر کو بلایا انہوں نے, اور کہا بیٹے دیکھو میرے اوپر بہت بڑا قرض ہے, تقریباً 23 لاکھ درہم کا قرض ہے میرے اوپر, اس کو تم ادا کرنا. اگر ادائیگی سے قاصر ہو جاؤ تو اپنے رشتہ داروں کو متوجہ کرنا. اور دیکھو پہلے کام کیا کرنا, پہلے کام یہ کرنا کہ میرے جو گھر ہیں, تقریباً 13 گھر ان کے تھے, ان گھروں کو فروخت کرنا, جائیداد فروخت کرنا, فروخت کرنے کے بعد یہ قرض ادا کرنا. اس کے بعد جو بچ رہے تو اس میں ایک کام یہ کرنا کہ 1/3 حصہ اللہ کے راستے میں دے دینا, اور بقیہ جو بچ جائے اس میں ورثہ کو کے درمیان تقسیم کر دینا. یہ انہوں نے کہا. جب ان کی وفات ہو گئی وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. ان کی وفات ہوئی تو حضرت عبداللہ ابن زبیر نے ساری جائیداد بیچ دی, اور بیچنے کے بعد ان کو 3 کروڑ 95 لاکھ درہم ملے. 3 کروڑ 95 لاکھ درہم ان کو حاصل ہوئے. وہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں.
معلوم یہ ہوا کہ دنیا میں کمانا، مال کو بڑھانا، تجارت کو بڑھانا یہ مقصود ہے. اللہ چاہتا ہے کہ بندے اس میں بڑھیں، جو ہم نے دیا اس سے استفادہ کریں. لہذا اللہ رب العزت نے ایک راہ حلال کمائی کی دی ہے. لہذا 3,95,00,000 درہم میں سے انہوں نے 23 لاکھ ادا کر دیے، اور بقیہ ایک حصہ اس کا 1/3 انہوں نے اللہ کے راستے میں دے دیا، اور بقیہ جو ہے ورثہ میں تقسیم کر دیا. یہ تقسیم بھی فرض ہے کہ نہیں فرض ہے؟ تقسیم فرض ہے. حضور اکرم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ آتی ہیں، روتے ہوئے، بلکتی ہوئی، سسکتی ہوئی، آنکھوں میں آنسو لے کر کے اپنی 2 بچیوں کے ساتھ، ایک نابالغ بچے کے ساتھ حاضر. انہوں نے کہا حضور اوس کا انتقال ہو گیا، اوس کا انتقال ہو گیا، میری زندگی بھی تو اوس پڑ گئی. ہوا یہ کہ ان کے انتقال کے بعد ان کے چچاداد بھائیوں نے اوس کی ساری جائیداد پر قبضہ کر لیا. اور جاہلیت کے زمانے میں یہ بات تھی کہ عورتوں کو حصہ نہیں ملتا تھا، چاہے وہ بیٹی کی شکل میں ہو، چاہے وہ بیوی کی شکل میں ہو، چاہے وہ ماں کی شکل میں ہو، چاہے اور دیگر شکلوں میں. اگر عورت ہے تو اس کو جو ہے کوئی حصہ نہیں ملتا تھا، اور بیٹا اگر بالغ ہے تو اس کو حصہ ملتا تھا، نابالغ ہے تو اس کو بھی حصہ نہیں ملتا تھا. ان کی 2 بچیاں تھیں اور ایک نابالغ بیٹا تھا. لہذا چچاداد بھائیوں نے کہا کہ تمہارا کوئی حصہ ہی نہیں. اس وقت تک شریعت کا کوئی حکم نہیں آیا تھا. اللہ کی 104 کتابیں ہیں جو نازل کی گئی ہیں ہماری ہدایت کے لیے. 104 میں سے 103 کتابوں کو اللہ رب العزت نے بیک وقت نازل کیا ہے، بیک وقت نازل کیا ہے. لیکن قرآن پاک کو 23 سال کی مدت میں اتارا ہے. اس کو 2 بار اللہ نے اتارا ہے. ایک دفعہ اللہ نے بیک وقت بیت العزہ، جو بیت المعمور کہلاتا ہے، جو فرشتوں کا مطاف جہاں پہ ہے، فرشتوں کا کعبہ و قبلہ وہ ہے، جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ 70,000 فرشتے ایک دفعہ طواف کر لیتے ہیں تو دوبارہ ان کو موقع نہیں ملتا ہے. اتنی بڑی تعداد اللہ نے فرشتوں کی پیدا کی ہے. کوئی قدم خالی نہیں، کوئی چپا خالی نہیں جہاں اللہ کے فرشتے موجود نہ ہو. یہاں تک کہ آپ کے دونوں کندھے یہ بھی فرشتوں سے خالی نہیں ہیں. قبر میں بھی آپ جائیں تو وہاں بھی فرشتے موجود ہیں، اور جب جہاں کنی کے عالم میں ہوں گے تو وہاں بھی فرشتے موجود ہیں. اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جان. باسطوا ایدیہم، اپنے ہاتھ کو بڑھاتے ہوئے کہ نکال اپنی جان، نکال اپنی جان، وہ کہہ رہے ہوں گے. ہر جگہ موجود فرشتے موجود ہیں. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو اتنا، اس بیت المعمور پر اللہ نے سب سے پہلے قرآن پاک کو اتارا ہے، جس کا تذکرہ قرآن پاک کہہ رہا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. رمضان کے مہینے میں اللہ نے اتارا. انزال کہتے ہیں ایک بارگی اتارنے کو، اور تنزیل کہتے ہیں رفتہ رفتہ بتدریج اتارنے کو. لہذا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اللہ نے بیت المعمور پر اس کو اتارا. اس کے بعد وہاں سے اللہ رب العزت نے 23 سال کی مدت میں جہاں ضرورت پیش آئی ویسے حکم اللہ نے اتارا ہے، تاکہ اللہ کے رسول اور صحابہ کرام کی دل کو مضبوط بنا دیں، اور یہ رہے کہ ہمہ وقت اللہ ہمارے پیچھے ہے، اللہ ہماری ہر حالت کو دیکھ رہا ہے. اس تناظر میں حکم الہی آ کر کے رہنمائی کرنے کے لیے، روشنی دینے کے لیے کافی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کیا. یہی اعتراض تھا کفار قریش کا. وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وہ یہ کہتے ہیں کافر لوگ، منکر لوگ، نہ ماننے والے، کیا کہتے ہیں؟ ایک ہی دفعہ ان پہ قرآن پاک کیوں نہیں آیا؟
اس لیے گویا بار بار لکھواتے ہیں، کچھ سمجھتے ہیں، کچھ یاد کرتے ہیں، کسی کے پاس جاتے ہیں تب جا کر کے پیش کرتے ہیں، یہ اشکال پیدا کر رہے تھے۔ اللہ کہہ رہا ہے بالکل صحیح، کذالک ایسا ہی ہے، قرآن پاک کو ہم نے اسی طرح اتارا ہے۔ کیوں؟ لنثبت بہ فؤادک، تاکہ آپ کے دل کو ہم مضبوط اور استقامت کی دولت سے مالا مال لگیں۔ ورتلناہ ترتیلا، اور ٹھہر ٹھہر کر کے ہم نے سنایا، پڑھا ہے، تاکہ اچھی طرح سے یہ ذہن میں بات بیٹھ جائے اور ایک شوشے کا بھی فرق نہ ہو، زیر و زبر کا بھی فرق نہ ہو، اس لیے ٹھہر ٹھہر کر کے کیا ہے۔ ایک بار کی نہ اتارنے کی حکمت یہ تھی۔ آج ان بچوں نے 3 سال کی مدت میں، 4 سال کی مدت میں، 2 سال کی مدت میں، 1 سال کی مدت میں اپنے حفظ اور قوت کی بنیاد پر قرآن پاک کو یاد کیا کہ نہیں یاد کیا ہے؟ یہ کتنی بڑی دولت۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان کہ والدین کو البس تاجن والدہ، والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا، ضوءہ احسن من ضوء الشمس ولو کانت فی بیوتکم، اگر وہ سورج تمہارے گھر میں آ جائے اور اس کی روشنی جیسی ہوگی اس گھر کے اندر، اس سے کہیں زیادہ بہتر روشنی اس تاج کی ہوگی جو ایک حافظ قرآن یا قاری قرآن یا عامل قرآن کے والدین کے سر پہ رکھا